قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ نبی مکرم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل اور ان کا مقام، ان کی شان اللہ رب العالمین کے ہاں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطابق احادیث کی روشنی میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں سے کچھ چیزیں آج کے خطبے میں آپ اللہ رب العالمین کی توفیق سے سماعت کریں گے کہ نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت اہل سنت والجماعت یعنی اہل حق اہل حدیث کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت کے متعلق دل میں بغض رکھتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا، ان کی عزت اور توقیر اگر نہیں کرتا، ایسے آدمی کو اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے عقائد پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کثرت عبادات، نوافل، صدقات، خیرات، حتیٰ کہ حج، عمرہ اور جہاد کے باوجود بھی محض اس وجہ سے اللہ اس سے قیامت کے دن سوال نہ کر لے، پوچھ نہ لے، پکڑ نہ کر لے کہ میرے نبی کے گھر والوں کے متعلق تمہارے دل میں بغض کیوں تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا معروف ایک قول ہے فتاوی ابن تیمیہ، وہ فرماتے ہیں ان محبت اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجبت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ فرض۔ فرمایا کس طرح فرض ہے؟ کما امرنا اللہ تعالی کسائر العبادات، جس طرح باقی عبادات کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا بھی اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، ہمارے اوپر فرض۔ اس کی اگر تھوڑی وضاحت کریں، جس طرح روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے، ایک وقت کے نماز ہم چھوڑیں تو یہ معاملہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور احادیث میں اس آدمی کو کافر بھی کہا گیا ہے، مشرک بھی کہا گیا ہے۔ جو رمضان مبارک کے فرض روزے چھوڑ دے ایسے آدمی کو زندیق کہا گیا ہے، اور کفر اور اسلام کی حد میں جا کر وہ پھنس جاتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو ادا نہ کرے، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ حج فرض ہو ادا نہ کرے، اللہ نے خود ایسے انسانوں کو نسبت سورہ آل عمران میں کفر کی طرف نسبت کی، فمن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فرمایا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس قول کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح یہ عبادات اللہ نے فرض کر دی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہمارے اوپر فرض۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے خامد جو نبی علیہ السلام کے چچا داد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان دونوں عظیم ہستیوں سے ہونے والی اولاد حسنین کریمین کی محبت، اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور بعد میں جو نکاح کیے ان سے ہونے والی اولاد سے محبت، اور اسی طرح سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان سے محبت، ان کی ازواج سے ہونے والی اولاد سے ہونے والی جو نسل ہے ان سے محبت، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، سیدنا عباس نبی علیہ السلام کے چچا کی اولاد، یہ سب اہل بیت اطہار ہیں،
سب کے ساتھ ایک خصوصی محبت، قلبی تعلق اور قلبی لگاؤ لازم ہے، فرض ہے۔ اگر ان کے متعلق ذرہ برابر بغض ہے، ایسے آدمی کے یہ فرائض، یہ نمازیں، یہ عبادتیں، حج اور عمرہ مشکوک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی وزن نہیں رکھتے۔ اہل سنت و جماعت، اہل حق، اہل الحدیث بار بار اس چیز کی صلاحت کرتے ہیں، ہمیشہ اہل حق اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں کہ یہ محبت میں وہ اعتدال ہونا چاہیے جو مطلوب، اعتدال یعنی میانہ روی، جس میں آپ کی کامیابی، محبت کا وہ انداز جو شریعت میں مطلوب۔ کچھ اہل باطل جو محض اہل بیت کی محبت میں، اس محبت کے دعوے میں آگے غلو کرتے ہیں، حد سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، وہ اس محبت کے نام پہ باقی صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس محبت کے نام پہ اہل بیت کی نسل میں سے ہونے والے کچھ عظیم انسان جو متقی پرہیزگار تھے، لیکن انہوں نے امامت کی نسبت ان کی طرف کرنے کے بعد نبیوں کی طرح انہیں معصوم قرار دے دیا، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی افضل ہونے کا عقیدہ رکھا۔ یہ وہ غلو ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اہل حق اس غلو سے روکتے ہیں، اہل بیت جن کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان سے محبت کرنے سے نہیں روکتے، بلکہ اس محبت میں حد سے آگے بڑھ جانے سے روکتے ہیں۔ یہاں وہ لوگوں کو ہوشیار کرتے ہیں کہ محبت کی آڑ میں باقی صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں نہ ہوں، خلفائے ثلاثہ کی محبت بھی دل میں ہو، عشرۂ مبشرہ کی محبت، اصحاب بدر کی محبت، صلح حدیبیہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کرام کی محبت، مہاجرین الاولین کی محبت، انصار صحابہ کرام کی محبت، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی محبت، فتح مکہ کے موقع پر اور اس جنگ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، صحبت اور صحابی ہونے کا شرف مل گیا کہ ایک نظر نبوت کے مقدس اور پر رونق چہرے پر ایمان کی حالت میں پڑی، صحابی ہونے کا شرف مل چکا اور وہ اسی ایمان میں فوت ہو چکا۔ ایسے تمام ہستیوں کے لیے خیر خواہی، محبت اور اچھا گمان رکھنے کی ضرورت اور اہمیت ہے، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے اہل حق کا۔ اس اعتدال کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزاریں، عبادات کریں تو انشاءاللہ آپ کی عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ شرک سے آپ بچتے رہیں، بدعات سے بچیں، ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پہ چلیں، یہی مطلوب ہے، یہی کامیابی ہے۔ میں نے آیت پڑھی سورۃ الاحزاب کی، آپ سورۃ الاحزاب کی جب یہ جگہ پڑھیں گے، پاروں کے حساب سے جہاں سے 22واں پارا شروع ہوتا ہے وہاں یقنط، آپ اس سے آگے پیچھے دیکھیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، خطاب نبی علیہ السلام کی گھر والیوں سے ہو رہا ہے، ومن یقنط، خطاب نبی علیہ السلام کی گھر والیوں سے ہو رہا ہے، لستن کاحد من النساء، خطاب یعنی بات چیت، گفتگو نبی علیہ السلام کی بیویوں ازواج مطہرات سے بات ہو رہی ہے۔ اس بات چیت کے دوران، اس کلام کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تو یہ چاہتا ہے یہ احکامات جو تمہارے متعلق اللہ نے نازل کیے ازواج مطہرات سے اللہ بیان کر رہا ہے تاکہ ہر قسم کی پلیدی تم سے دور کر دے، باطنی پلیدی، ظاہری پلیدی، بدگمانیاں تم سے بالکل صاف ہو جائیں کہ رہتی دنیا تک تم تمام امت کے اہل ایمان کی مائیں رہو گی، ان کی والدہ ہونے کا رتبہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، وہی پاکیزگی اللہ رب العالمین تمہیں سکھا رہا ہے، ذرہ برابر بھی پلیدی کی نسبت تمہاری طرف نہ ہو، تمہیں مقام اللہ نے ایسا دیا۔
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں مکمل صاف شفاف اور پاکیزہ کر۔ نبی علیہ السلام کی گھر والیاں نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے بے شمار دلائل موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں۔ یہ خود آیت میں نے آپ سے عرض کی، آپ سورۃ الاعراف میں یہ جگہ پڑھیں، آگے بھی اور اس کے بعد بھی نبی علیہ السلام کی بیویوں سے اللہ خود خطاب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تھے جس طرح یہ آیت میری بیویوں کے بارے میں اللہ نے نازل کی ہے، میری بیٹی فاطمہ اور میرے گھر کے باقی افراد وہ بھی اس آیت میں شامل ہو جائے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا حکم بھی شریعت ہے، آپ کی خواہشات بھی شریعت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ گھر میں موجود تھے، فاطمہ اور علی کو بلایا اپنے گھر، آپ نے کالے رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیوی مومنوں کی والدہ بھی موجود تھی۔ علی اور فاطمہ اپنے اس وقت کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو ساتھ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی چادر میں سمیٹ دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اجمعین اپنی چادر میں سمیٹ دیا۔ فرمایا اللہ میرے ان گھر والوں کو بھی تم اس فضیلت میں شامل کر۔ پھر خود مبارک زبان سے آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ فضیلت ام سلمہ نے دیکھی، خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی مجھے بھی اس مبارک برکتوں والی چادر میں سمیٹ دیں۔ فرمایا انتی ہناک، فرمایا تو رتبے پر موجود ہے، اللہ نے تجھے وہ فضیلت دے دی۔ جیسا کہ پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کہ میری ساری بیویاں اس آیت میں شامل ہو چکی ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں میری امت کے لیے دلیل اور حجت پوری کر رہا، میرے گھر والے بھی اسی آیت میں شامل۔ لہذا اہل سنت والجماعت ازواج مطہرات کو بھی شامل کرتے ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی اس آیت مبارکہ میں اہل بیت میں شامل کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مخصوص نظریات کو سامنے رکھ کر صرف علی، فاطمہ اور حسنین رضی اللہ عنہم ان کو تو اہل بیت تسلیم کریں، ازواج مطہرات کو آپ اہل بیت ہونے سے انکار کر دیں، ان کو نکال دیں۔ یہ ظلم ہے، یہ جانبداری ہے جس میں آپ کا ضمیر اور دل بھی مطمئن نہیں ہوگا، لیکن محض اپنے مخصوص نظریات کی ترویج کے لیے آپ کچھ لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا اعتدال ہے، سب کے ساتھ محبت، اسی اعتدال کے ساتھ محبت۔ اسی معنی میں ایک اور واقعہ آتا ہے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ صحیح مسلم کا واقعہ تھا۔ یہ حدیث قصہ کے نام سے مشہور جو ابھی آپ نے سنی، نبی علیہ السلام کو اپنی چادر میں لے لی اور پھر اللہ سے دعا کی میرے گھر والوں کو شامل کر۔ صحیح مسلم کے اندر موجود حدیث قصہ، چادر والی حدیث۔ آیت مباہلہ، نجران کے عیسائی جب مباہلہ کرنے آئے تو مباہلے کا اصول یہ ہے کہ جو سامنے والا مباہلہ کر رہا ہے وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 61 ہے۔ اگر یہ ان واضح دلائل کے باوجود بھی کفار، عیسائی، یہودیوں کی تورات میں واضح نشانیاں موجود تھی، آپ اللہ کے آخری نبی، سب پتا تھا، اسی طرح عیسائیوں کو پتا، پوری تفصیلی نشانیاں موجود تھی۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک کا ذکر تھا انجیل میں کہ 63 سال آپ کی عمر ہوگی، پیر کے دن آپ کی وفات ہوگی۔ یہ ساری تفصیلات انجیل کے اندر موجود تھی۔
اب بھی وہ ماننے کے لیے جب تیار نہیں تو پھر مباہلہ کب ہوتا ہے؟ عقیدے کے موضوع پر نبی علیہ السلام پر ایمان لانا یہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ ہے۔ توحید و رسالت یہ کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ، پر اگر کوئی آدمی ظاہراً مکمل صحیح عمل کرے، اللہ کو واحد معبود مان لے، کسی ہستی کو شریک نہ ٹھہرائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پورے نہ کرے، اسی حالت میں مر جائے، ایسا بدبخت ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ دونوں ان چیزوں پر ایمان لانا لازم، جو کہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو پھر اب جب نہیں مان رہے ہو مباہلہ ہو، جو باطل ہے وہ حق والے کی زندگی میں فوت ہو جائے گا، بری موت مرے گا اور اس کی نسل بھی برباد ہو جائے گی۔ لازم تھا کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اہل بیت کو ساتھ دے گا، ابناءنا وابناء، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے حسن اور حسین کو لے کر آئے۔ داماد بھی بیٹے کی طرح ہوتا ہے اور اہل بیت میں سے ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لائے اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو لائے۔ 4 بیٹیاں تھیں اس وقت جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، باقی 3 بیٹیاں وفات پا چکی تھی، وہ موجود نہیں تھی۔ وَأَنفُسَنَا أَنفُسَكُمْ، ہم اپنی بیٹیوں کو لائے، تم بھی اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی۔ نبی علیہ السلام آیت مباہلہ میں 500 خود نبی علیہ السلام علی فاطمہ حسنین کو لے کر آگے وضاحت ہے۔ یہ عاقب اور سید ان دونوں کا نام تھا، باقاعدہ صحیح بخاری کی حدیث میں جو عیسائیوں کے یہ راہب تھے، ان کے علماء تھے، وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے تھے، وہ بھی اپنی اولاد کو لے کر آئے، آپس میں گفتگو کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے سچے نبی، انجیل میں تو واضح نشانی ہے، ہمارے بڑوں نے کچھ چھپا دی، کچھ ابھی باقی ہے، اب بھی ہم مباہلہ کرنے آئے، ہم یعنی اپنے آپ کو خود ہلاکت کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں۔ لا نفلح نحن ولا عقیبنا ابدا، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں بھی برباد ہو جائیں گے۔ سب پتا تھا، لیکن باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کی ایک آزمائش ہے، شہرت اور پھر راہب اور علماء، کیونکہ عوام کے نزدیک جو پیر اور عالم جو علامہ بن جائے اس کو ایک پروٹوکول ملتا ہے، ایک شہرت ملتی ہے، ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، اس کی ایک ظاہری عزت ہوتی ہے اور تحائف اور نذرانے وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس اسٹیٹس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو جہنم کے خوف سے، جنت کی تڑپ میں یہ ساری چیزیں چھوڑ کر حق کا اعلان کرتے ہیں۔ بالخصوص علماء کرام پر آزمائش زیادہ ہے، سب پتا تھا یہ سچا نبی، تو پھر کہنے لگے مباہلہ ہم نہیں کرتے، ہم دستبردار ہو گئے، آپ کو نجران سے جو عیسائیوں کا علاقہ ہے وہاں سے ہر سال جزیہ آتا رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہی اختیار ہوتا تھا، یا اسلام قبول کرو، نہیں تو پھر جزیہ دے کے تسلیم کرو کہ اللہ نے اسلام کو آسمان سے اس دین کو نازل کیا ہے، یہ حق والا دین ہے، عزت اسی دین کے لیے۔ جزیہ نہیں دو گے پھر اعلان جہاد، وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، مباہلہ نہیں کیا، پیچھے آ گئے، دستبردار ہو گئے۔ یہاں شارحین کہتے ہیں ہمارے لیے کام کی بات ہے کہ پتہ چلا کہ ان دونوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول تسلیم کر لیا، پھر بھی ان کے لیے کامیابی نہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی مشہور شرح کتاب صحیح بخاری کی جو معروف شرح فتح الباری، وہ اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول تسلیم کر لے لیکن آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول نہ کرے، تعلیمات عمل نہ کرے، تو محض زبان سے نبی اور رسول تسلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سبق ہمارے لیے کہ کامیابی جب ہوگی جب آپ کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے، رسولوں کے امام اور سردار
اور آخر میں آنے والے نبی خاتم النبیین اور آپ کی تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے۔ آپ نے جو عقیدہ دیا، توحید دی، اس توحید کو اپنایا جائے، شرک سے اعلان بیزاری کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت کے عرب مشرکین اپنے بزرگوں کی بندگی، ان بزرگوں کے بت بنا کر پھر ان بتوں کو پوجتے تھے۔ آج کا مشرک ان کی قبروں میں جا کر بزرگوں کو پوجتا ہے۔ بات وہی ہے جس شرک کو ختم کرنے کے لیے نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، وہی شرک آج اس امت میں مروج ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ قبر، مزاریں، مقبرے، آستانے، جہاں لوگ اپنی حاجت روائی کے لیے پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، فوت شدگان میں امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ وہ سن رہے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ان کے پاس خصوصی اختیارات اور طاقت ہے کہ وہ ہمیں بیٹے بھی دے سکتے ہیں، بیٹیاں بھی، روزیاں بھی دے سکتے ہیں، بیماریوں سے شفا مشکلوں سے نکالتے ہیں۔ خواہ یہ عقیدہ انبیاء کے بارے میں ہو، اہل بیت اطہار کے بارے میں ہو، امت کے کسی بزرگ ولی کے بارے میں ہو، یہ شرک ہے۔ اللہ ہم سب کو اس شرک سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ شرک آپ کے عقائد میں ہے، آپ لاکھ دعویٰ کریں کہ آپ نبی علیہ السلام کو نبی اور رسول تسلیم کرتے ہیں، قیامت کے دن آپ کو ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیم عقیدہ توحید ہی نہیں سیکھا تو باقی آپ چیزیں کیا سیکھیں؟ عبادات بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے پر، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ کے احکامات، حج کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ احادیث کے ذخیرے میں محفوظ ہیں، اللہ نے خود محفوظ کی ہے، کیونکہ قیامت تک آپ کی شریعت باقی رہنی ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں اپنی عبادتیں کریں، یعنی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی اپنے لیے نمونہ بنائیں، مقتدا بنائیں کہ ان کی تعلیمات پر ہی اپنے ساری زندگی گزاریں، جب بھی کامیابی۔ یہاں اہل بیت کی فریضت آپ نے سنی، مباہلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ان شخصیات کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا مقام ہے نبی علیہ السلام کے نام کا۔ غدیر خم والا جو مشہور واقعہ ہے، اس کا پس منظر بھی صحیح مسلم کی وہ معروف جو حدیث ہے، وہ جس کے کچھ الفاظ صحیح بخاری میں ہیں اور تفصیل صحیح مسلم میں ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت، بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کی شان۔ حجۃ الوداع سے پہلے یمن روانہ کیا تھا۔ جامع ترمذی اٹھائیے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، آپ کو ایک چیز ملے گی جو وہی اس غدیر خم کا پس منظر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ صحابہ تھے، ان کو غلط فہمیاں ہوئی، نبی علیہ السلام تک شکایتیں پہنچی اور آپ نے محسوس کیا میرے علی کے متعلق کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو وہ حیثیت اور مقام نہیں دے رہے جو ان کی شان ہے، جو ان کا مقام ہے۔ آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ لوگوں کو آپ ہوشیار کریں کہ یہ عام مسلمانوں کی طرح کوئی شخصیت نہیں، بلکہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے خاص مقام اور حیثیت دی۔ غدیر خم ایک کنواں تھا، واپسی میں وہاں رکے، وہاں صحابہ کرام کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا ترکت فیکم ثقلین، دو بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حدیث میں الفاظ ہے شاید اللہ سے میری ملاقات جلدی ہو جائے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے پہلے اطلاع دی تھی، سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ میں آپ کی وفات کا واضح اشارہ آ چکا تھا اور آپ کا دین غالب آ چکا۔ مکہ فتح ہوتے ہی آپ کی نبوت مکمل ہو چکی تھی، لوگ وفود کی صورت میں آپ کے دین میں داخل ہو چکے ہیں، ساری باتیں مکمل ہو چکی تھی، آپ کی وفات قریب، شاید میں چند دن اس دنیا میں ہوں، اللہ سے جا کے جلدی ملاقات کرنے والا ہوں، میں تمہارے اندر دو بھاری وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ تم سے ان کے بارے میں پوچھے گا۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن، فیہ الہدی والنور، یہ الفاظ اس موقع پر فرمایا۔ فرمایا ہدایت کے سارے دروازے اس قرآن میں تمہیں ملیں گے،
تمہیں نور یعنی نور ہدایت، اطمینان، سکون اس قرآن میں ملے گا۔ اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، تعلق قائم رکھو، اس کو پڑھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کے احکامات کو سمجھنا ہے۔ حدیث کا نام کیوں نہیں لیا؟ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا وہ حدیث کو بالأولیٰ مانے گا۔ قرآن میں اللہ نے نبی علیہ السلام کی احادیث کا کئی جگہوں پر ذکر ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے مراد احادیث ہے جو قرآن کی آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی قرآن نے خود حدیث کو دلیل بنایا، یعنی قرآن اور حدیث جو تعلیمات ہیں انہی میں نور ہے، اسی میں ہدایت ہے۔ ہدایت کے سارے راستے یہاں آپ کو ملیں گے، نور تمہیں یہیں سے ملے گا، گمراہیوں سے نکلنے کا، اندھیروں سے نکلنے کا، حق اور باطل میں فرق، جائز اور ناجائز میں فرق، توحید اور شرک میں فرق، یہ ساری چیزیں اللہ کے قرآن میں تمہیں ملیں گی۔ وَأَهْلِ بَيْتِي، دوسری چیز اللہ تم سے پوچھے گا، وہ میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میرے گھر والوں کے متعلق، یعنی کہیں ایسا نہ ہو ان کی عزت اور توقیر یا احترام کے متعلق تم کمی بیشی کر جاؤ اور اللہ تمہیں پکڑ لے قیامت کے دن۔ اس قرآن کے متعلق تم کمی بیشی کرو، اللہ پھر تمہیں پکڑے، کیونکہ قرآن قیامت کے دن آئے گا، اللہ اس کو شعور دے گا۔ جنہوں نے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی ان کے خلاف مقدمہ درج کروائے گا یہ قرآن۔ جنہوں نے اس کو اپنے لیے مینارہ نور سمجھا ہوگا، وہ مینارہ جس میں لگی ہوئی نور کی روشنیاں ہمیں راستہ دکھاتی ہیں، وہ ان کے حق میں شفاعت کرے گا۔ جنہوں نے سینے میں حفظ کیا، اس کو پڑھتے رہے، اس پہ عمل کرتے رہے، جنہوں نے چھوڑا، دونوں کے متعلق کسی کے حق میں شفاعت کرے گا، کسی کے خلاف مقدمہ درج کروائے گا۔ اہل بیت کے افراد کے متعلق بھی یہی معاملہ، جو ان کی عزت اور توقیر محبت کرے گا، اللہ ان کے باقی معاملات میں حساب آسان کرے گا۔ اس میں خوشخبری بھی ہے اہل حق کے لیے، جو اہل بیت کے ساتھ صحیح سچی محبت کرتے ہیں، اس محبت میں غلو نہیں کرتے، اللہ اس محبت کی وجہ سے ان کے باقی حساب آسان کر دے گا، یہ خوشخبری۔ اور جو ان کے لیے بغض رکھے گا، اللہ تمام معاملات ان کے غارت کر دے گا اور حساب سخت رہے گا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اپنے گھر والوں کو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلایا اور پھر فرمایا، یہ الفاظ اضافہ جامع ترمذی میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے علی سے بھی محبت کرے گا۔ یہ جو شکایتیں آئی یمن کے اس ذمہ داری کے بعد، آپ نے محسوس کیا میرے علی کے بارے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو وہ مقام نہیں دے رہے جو اللہ نے ان کو مقام دیا۔ آپ اس خطبے میں مطلقاً اہل بیت کے فضائل سن رہے، وگرنہ صرف اگر علی بن ابی طالب امیر المومنین خلیفہ رابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہم بیان کریں تو کئی خطبات ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کرنے میں ہمیں مطلوب ہوں گے۔ بہرحال یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے، یعنی اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ جس کی صراحت باقی احادیث میں ہے، جس نے علی سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ کا جلد شکار ہو جائے۔ یہ الفاظ حکومت کی زبان سے نکلنے والے محض الفاظ نہیں، اس کے اندر بے شمار معانی اور تنبیہات موجود ہیں جس چیز کو ہم نے سمجھنا۔ یہ مقام ہے ان کی محبت کا اور ان کی عزت اور تکریم کا جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا۔ اسامہ بن زید بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑے محبوب تھے۔ ان دونوں کے متعلق اسامہ اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا علیحدہ روایت ہے، اور آپ کے دونوں بیٹے حسنین کریمین کے فضائل کے متعلق علیحدہ روایت ہے۔ نبی علیہ السلام یہ اسامہ کیونکہ زید بن حارثہ آپ کو بڑے محبوب تھے، تو
تو زید بن حارثہ کی اولاد سے بھی نبی علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ اسامہ زید بن حارثہ کا بیٹا تھا۔ نبی علیہ السلام صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک رات پر اسامہ کو بٹھاتے، دوسری رات اپنے ٹانگ پر حسن بن علی کو بٹھاتے اور فرماتے اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی میری امت کے ہر اس فرد سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے، اسامہ سے بھی اور حسن سے۔ اب دیکھیں اہل حق یہاں کس طرح ممتاز ہو جاتے ہیں باطل کے مقابلے میں۔ اہل حق کا امتیاز دیکھیں، وہ مکمل اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اسامہ بن زید سے بھی محبت رکھتے ہیں، حسن بن علی سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف حسن بن علی کی محبت میں ایک تو غلو کرتے ہیں، حدیث کا پہلا حصہ اسامہ بن زید کو کاٹ دیتے، ان سے محبت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ فرق ہے اہل باطل میں اور اہل حق میں، میانہ روی، ہر ایک کو وہ مقام جو شریعت نے دیا ہے۔ اسامہ بن زید، اب پھر جامع ترمذی کا واقعہ سن، کہتے رات کو مجھے کام پڑا، نبی علیہ السلام نے اجازت دی، دروازہ کھٹکھٹائے، نبی علیہ السلام آئے، رات کا وقت، رات ابھی شروع ہوئی تھی، چادر میں جیسا کہ تو کسی کو لیا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی کہ چادر میں کوئی ہے، چادر ہٹائی، میں نے دیکھا حسن اور حسین، فرمایا یہ حسن اور حسین ہے، میری بیٹی فاطمہ کے دونوں بیٹے۔ کیوں؟ آپ کو فاطمہ بھی بڑی محبوب تھی رضی اللہ عنہ، اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، وَضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ فاطمہ محبوب ہے، اس کی اولاد بھی مجھے محبوب ہے۔ پھر وہاں فرمایا اسامہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ بھی ان سے محبت کرے گا جو حسن اور حسین سے محبت کرے۔ یعنی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ کی محبت یہ منزل ہے ہماری، اللہ کی محبت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جتنی راہیں ہیں، عبادات ہیں، توحید ہے، صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اس میں سے ایک راستہ حسن اور حسین سے محبت کرنا بھی ہے، کیونکہ اس محبت کے بدلے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ نے یہ کہا، واقعہ بیان کیا، صحیح بخاری کی حدیث پھر کھولیے، کہا نبی علیہ السلام سفر سے آئے، آتے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگے، حسن کہاں ہے، بچہ کہاں ہے، آئینہ لوکا، یہ شرارتی کہاں ہے، جسے چھوٹے بیٹے سے بڑا والد محبت کرتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نہلایا اپنے بیٹے حسن کو، جنت کے شہزادے کو، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، اور پھر وہ بھاگتا ہوا آیا اور اپنے نانا ابو سے چمڑ گئے۔ بعضوں نبی علیہ السلام نے حسن کو لے لیا، فرمایا اللہم انی احبو، وہاں صرف حسن کے بارے میں بات، اے اللہ میں اسے محبت کرتا، وَأَحِبَّهُ، اللہ تو بھی اسے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّ، میری امت کا ہر فرد جو حسن سے محبت کرے اللہ تو بھی اسے محبت کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے سامنے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر یہ ہوا، جب سے حسن سے میں خصوصی محبت کرنے لگا کہ یہ محبت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت نے روایت بیان کی ہے، کوئی ذرہ برابر ان کے متعلق بغض نہیں، حسنین کریمین ہوں، علی بن ابی طالب ہوں، فاطمہ رضی اللہ عنہ، سب کے لیے وہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب تھی، اسی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس میں غلو نہ ہو اور جس میں ان کی تنقیص نہ ہو، یہی کامیابی کا راہ ہے۔ اللہ رب العالمین یہ تمام معاملات ہمیں سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھائی۔ آپ خلیفۃ المسلمین تھے، امام بھی تھے۔ مسجد نبی سے باہر نکلے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث۔ حسن باقی لڑکوں کے ساتھ، کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ کھیل رہا تھا، مٹی میں کھیل رہا تھا، بچے جس طرح کھیلتے مسجد نبی کے سامنے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حسن کو دیکھا، محبت آئی، پیار آیا، حسن کو اٹھا کے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کندھوں پر اٹھا کر چل رہے ہیں، اور پھر فرمان لگے واللہ شبیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سبھی شبیہ علی رضی اللہ عنہ۔ یہ اپنے نانا ابو پہ گیا ہے، اپنے باپ پہ نہیں۔ یعنی اس کی شکل و صورت اللہ کے نبی علیہ السلام سے کتنی ملتی جلتی۔ دونوں بیٹے حسن اور حسین کا چہرہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ اختیار کرتا ہے، بہت زیادہ مشابہ۔ یہ الفاظ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اور راوی کہتا ہے، صحابی کہتا ہے، ہم نے دیکھا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یضحک، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے جا رہے ہیں، ہنستے جا رہے ہیں۔ یہ ان کی آپس کی محبتیں تھی، اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، الفاظ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور محمد فی اہل بیتہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد اگر محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ یہ اب خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ۔ صحیح بخاری کو پھر کھولیے، فرماتے ہیں واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، ورنہ اگر معاملات ٹکرا جائیں، ایک طرف میرے گھر والے ہوں دنیاوی معاملات میں، ایک طرف نبی کے گھر والے ہوں، میں صلہ رحمی میں نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو ترجیح دوں گا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دوں گا جب تک معاملہ جب تقابل کا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت یہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ الفاظ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی بغض نہیں تھا، یہ ایک تھے، ان کے دل بھی ایک تھے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا، ارادہ ہوا تھا درمیان میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ وہاں وضاحت فرمائی ہے، ورنہ یہ فطری بات ہے کہ سوکن آنے سے خاتون کو ایک فطری تکلیف ہوتی ہے۔ میری بیٹی فاطمہ ہے، اس کو جب تکلیف ہوگی مجھے تکلیف ہوگی، جب مجھے تکلیف ہوگی اللہ کو اذیت دینے کے مترادف۔ یہ الفاظ سنیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، ارادہ ترک کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا 6 مہینے کے بعد فوت ہو چکی، 6 مہینے کے بعد فوت۔ نبی علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی جب آپ جس بیماری میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جنت کی تمام خواتین کا ملکہ بنا دیا، آپ کی رانی، سب کی سردار، مسکرانے لگی۔ پھر دوسری خوشخبری یہ بتائی کہ آپ میرے گھر والوں سے جلدی آ کر مجھ سے، اس پر بھی مسکرا۔ پہلے ایک بات یہ بتائی، اس بیماری میں میں فوت ہو جاؤں گا، جس پر وہ رونے لگی تھی، اس کے بعد 2 خوشخبریاں سنائی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت کی یہ روایت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان۔ عجیب بات ہے، یہ بات پہلے بھی اسی منبر سے آپ سن چکے ہیں۔ پوری ذخیرہ کتب حدیث میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی یہ سب سے بڑی فضیلت، اور یہ فضیلت صرف ایک صحابیہ نے بیان کی ہے، مومنوں کی والدہ عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ راز تھا نبی علیہ السلام کا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ عائشہ نے پوچھا، فرمایا نہیں بتاؤں گی، میرے والد محترم کا راز۔ جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، فرمایا اب بتاؤں گی آپ کو یہ باتیں نبی علیہ السلام نے مجھ سے۔ تو یہ روایت آگے عائشہ رضی اللہ عنہ میں کوئی بغض نہیں تھا، بغض ہوتا تو یہ روایت ان کی فضیلت کی اتنی بڑی فضیلت کیسے بیان ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کئی نکاح کیے، بیویوں کی تعداد میں
جیسا کہ تاریخ طبری، دیگر طبقات ہشام، طبقات ابن سعد، دیگر جو تاریخ کی کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کئی نکاح کی ہیں اور کافی اولاد، 6 کا بھی ذکر ہے، 9 بیویوں کا بھی ذکر ہے، باندیاں بھی تھی۔ اولاد کی کل تعداد 14 اللہ نے مختلف بیویوں سے بیٹے دیے، 17 بیٹیاں دی علی رضی اللہ عنہ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جو اولاد ہوئی، حسن، حسین، محسن، وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ زینب رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ، یہ فاطمہ کے بطن سے ہونے والی اولاد تھی۔ 3 بیٹے اور 2 بیٹی، ایک بیٹا محسن، وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا تھا۔ ام کلثوم وہی ہے۔ جب بلوغت کے قریب پہنچی، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکاح کا پیغام دے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اس وقت روح زمین پر سب سے افضل انسان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کیونکہ امت کے افضل ترین انسان ابوبکر، ان کے بعد عمر، ابوبکر رضی اللہ عنہ فوت ہو چکے۔ اب زمین پر جتنے لوگ موجود تھے، افضل ترین انسان اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی طرف سے علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بھی نکاح کا پیغام۔ کیسے انکار کیا؟ عمر کا مقام، تقوی، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ ساری چیزیں علی رضی اللہ عنہ کے سامنے موجود تھی۔ خوشی سے ہاں کی اور ام کلثوم کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کروا دیا، اور اللہ رب العالمین کو اولاد بھی دی عمر بن خطاب کو ام کلثوم سے۔ یہ محض اس لیے، جیسا کہ جامع ترمذی میں صراحت ہے، میں چاہتا ہوں میرا تعلق بھی اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے، اسی لیے میں نے علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب وہ راضی ہوئے، اس پر عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بہت خوش ہو گئے۔ آپ کی بیویوں میں سے لیلا بنت مسعود، جن سے اولاد ہوئی، ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ آپ کی بیویوں میں سے ام حبیبہ تھی، ان سے جو اولاد ہوئی، ایک بیٹے کا نام عمر بن علی رکھا۔ آپ کی بیویوں میں سے آپ کی ایک بیوی، اسی طرح ام حبیبہ کا نام آپ سننا، اور دوسری بیوی کا جو نام ہے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا ان کا نام رکھا پھر عثمان۔ تاریخ طبری میں آپ کو یہ نام ملیں گے، اور خود جو اہل باطل ہے، جو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود کی کتابوں میں علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے جو 14 بیٹے تھے، 3 بیٹے خلفائے ثلاثہ کے نام، ابو بکر، عمر، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، اور اسی طرح عثمان بن علی۔ یہ ان کے ساتھ محبت کی علامت تھی علی رضی اللہ عنہ۔ جو اہل باطل لاکھ چھپانے کی کوشش کریں، لیکن یہ محبتیں کبھی چھپائی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح حسن رضی اللہ عنہ نے کئی نکاح کیے ہیں، ان کی جو اولاد ہوئی، کل تعداد اولاد کی بیٹے اور بیٹیاں ملا کر 19 تک جاتی ہے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ نے بھی کئی نکاح کیے ہیں۔ یاد رہے، بیک وقت وہ 4 بیویاں رکھتے تھے، چاہے علی رضی اللہ عنہ، آپ کے بیٹے حسن حسین، کیونکہ امت کی کسی فرد کو ایک وقت میں 4 بیویاں سے زائد رکھنے کی اجازت ہے۔ یا طلاق ہو جاتی کسی بیوی کو، یا وفات ہو جاتی، اس کے بعد پھر اگلا نکاح کرتے تھے۔ کثرت نکاح کا رواج عرب میں بھی موجود تھا، اور یہ پاک دامنی کی بھی علامت ہے، تقویٰ کی بھی علامت ہے، تاکہ انسان مکمل پاک دامن رہے۔ اللہ نے جو طاقت دی ہے، اور نکاح کی صورت میں صحیح جگہ پر یہ خواہش پوری ہو، یہی وجہ ہے کہ کثرت سے بعد میں نکاح کیے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی کل تعداد بیٹوں اور بیٹیوں ملا کر اہل تاریخ میں ذکر کے 9 کی تعداد ہے۔ اہل بیت کی نسل اس طرح بڑھتی رہی۔ اللہ رب العالمین نے اہل بیت کے جو خصوصی فضائل دیے ہیں، ان کو صدقہ کھانے سے منع کیا ہے۔ آج محض لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لوگ ہیں، شاہ خود کو بلاتے ہیں، سید بلاتے ہیں، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ عقیدہ توحید کا پتہ ہے، قبر کے مجاور بنے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں سے مال بٹور رہے ہیں، ان کا گھر، ان کی اولادیں، باہر سے جو لوگ پیسہ بھیج رہے ہیں اسی پہ چل رہی ہیں، کہلاتے ہیں خود کو سید اور شاہ، کہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے۔ اگر اس گھرانے سے تعلق ہوتا، سب سے پہلے توحید کا نور آپ کی زندگی میں ہوتا، جبکہ آپ شرک کے آستانوں کے
لیڈر اور قائد اور مجاور بن کے گدی نشین بن کے بیٹھے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت شکل تھے، قبروں کو توڑنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا جب بھی کوئی بت دیکھو، قبر دیکھو اوپر اٹھی ہوئی، اس کو ڈھانپ کے زمین کے ساتھ ہموار کر دو۔ آج ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی عبادت گاہ، ان کا حج اور عمرہ قبروں پر ہوتا ہے، مکہ مدینہ میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی اہل حق اور باطل میں فرق ہے۔ حج اور عمرے کے لیے ان کو جانے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے مزارات اور اپنے آستانوں پر جانے والے زائرین کو حج اور عمرے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، جو آدمی ظلم کرتا ہے اللہ اس کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو ہے حق کا راستہ چھوڑتا ہے ہم بھی ان کو اس راستے پر لگا دیتے ہیں۔ جہاں قبر ہے، جہاں پوجا پاٹ کا مقام ہے، بتوں کو، قبروں کو، لوگوں کا حج بھی وہی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے۔ اہل حق کا حج بھی وہی ہوگا جہاں انبیاء کا حج ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا حج ہوا تھا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور عمرہ ہوا تھا۔ یہ واضح نشانیاں ہیں حق پہچاننے کے لیے۔ باقی سیاست اور جھوٹے سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کے پیچھے جائیں گے تو پھر گمراہیاں اور پروپیگنڈا کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دین سمجھنے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت کے ساتھ خصوصی محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد حسن بن علی رضی اللہ عنہ، لطیفہ باد نمبر 11، فضیلت الشیخ مولانا طاہر